حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے اور ساتھ کے کھیلے تھے۔ دونوں نے صوبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مذاق طبیعت شکار اور سپاہ گری تھا۔ ان کا معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے اور دن بھر کے شکار کے بعد شام میں واپس ہوتے تو پہلے حرم میں جاتے اور طواف کے بعد قریش کے سرداروں کے پاس جاتے جو صحن حرم میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح سب سے ان کی دوستی تھی اور سب کی قدر کرتے تھے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کا سامنا ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن تھا۔ اس نے آپ کو تنہا دیکھ کر گالیاں دی اور سخت بد کلامی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ دور سے عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ کنیز کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس ہوئے تو اس کنیز نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحے رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور مشتعل ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے تو دیکھا وہ مسجد حرم میں بنی مخزوم کے حلقہ میں بیٹھا ہے۔ سیدھے وہیں پہنچے اور کہا، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے؟ تیری اتنی جرت! میں بھی اسی کے دین پر ہوں، اب مجھے بھی گالی دے کر دکھاؤ۔ اس کے بعد کمان اس کے سر پر اس زور کی ماری کہ اس کے سر پر زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا، لیکن گھر آئے تو متردد تھے کہ آبائی دین کو دفعتاً کیوں کر چھوڑ دوں۔ تمام دن کی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوئے اور کہا، برادر زادے، خوش ہو جاؤ کہ میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں تو اس وقت خوش ہوتا جب آپ دین اسلام قبول کر لیتے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد قریش نے سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت کے ساتھ حفاظت و حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا چھوڑ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں عتبہ کو قتل کیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ اسد اللہ ان کا لقب تھا۔